ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج ہمارا پروگرام جو ہے ایک بہت اہم انسٹیٹیوشنز کے اوپر ہے. آرگنائزیشنز ہے, اس کا نام ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز. اور ویسے تو عموماً پروگرام کیا جاتا ہے, میرے پاس بھی اس آرگنائزیشن کے لحاظ سے یہ میں صرف ایک حصہ دکھا رہا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہے. اگر میں اسے کھول دوں تو اس میں irregularities, کرپشنز, لیکیجز اور irregular اپوائنٹمنٹ, irregular پروموشنز بھرے ہوئے ہیں, آڈٹ رپورٹس. لیکن میں نے آج تک پی آئی اے کے خلاف اس لیے پروگرام نہیں کیا, وجہ بتا دوں. کیونکہ لوگ چاہتے ہیں, یہاں گورنمنٹ چاہتی ہے, سیاسی پارٹی چاہتی ہیں کہ یہ ادارہ تباہ ہو جائے. اگر یہ ادارہ تباہ ہوگا اور ہم بھی یہ ساری چیزیں دکھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ پرائیویٹائز ہو جائے. اس لیے ہم نے آج تک کوشش نہیں کی. ہاں ہمیشہ اداروں کے اہم لوگوں کو یہ چیزیں ضرور دیں کہ دیکھیے آپ کے یہاں یہ کرپشنز ہو رہی ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, فلاں ہو رہی ہے. آج ہمارا جو پروگرام ہے کہ ایک پی آئی اے کے اوپر دو حصوں پہ چلے گا کہ کیا وجوہات ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو پاکستان کی تاریخ میں دنیا میں ایک بہترین ایئر لائنز تھی, جس نے کئی ایئر لائنز کو کھڑا کیا, آج وہ تباہی کے دہانے پہ ہے. اور کون سے ایسے امپورٹنٹ فیکٹرز ہے جہاں فوری طور پر یہ نئی حکومت جو ہے وہ کام کرے, جو کہتی ہے تبدیلی کی, تو اس میں پی آئی اے میں بہتری ہے. اس سلسلے میں میرے پاس بہت اہم ایکسپرٹ ہیں, ان کو میں تعارف کراتا ہوں. اور اس کے بعد انیشلی ایک میں چیئرمین کی irregular اپوائنٹمنٹ کا میں نے وعدہ کیا تھا ناظرین سے کہ میں ضرور شو کروں گا. میں ڈاکومنٹ جو میں کہتا ہوں وہ ضرور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں میری مدد کرتا ہے. اور یہ کام کسی نفرت کے لحاظ سے نہیں, صرف اپنے ملک کی بہتری کے لیے, اپنے اداروں کی بہتری کے لیے. ہمیں کسی سے کسی کی لڑائی نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی لالچ ہے. سب ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں ان کا پہلے تعارف کرا دیتے ہیں. میرے پاس ایک بڑا نام ہے, عارف علی خان عباسی, 3 مرتبہ پی آئی اے کے ایم ڈی رہے ہیں, سابق چیف ایگزیکٹو پی سی بی, سابق پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فاؤنڈیشن. بہت کچھ ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. کیپٹن سہیل بلوچ, سابق پریزیڈنٹ پالپا, ہمارے پاس ہیں اس وقت. ویسے تو ماشاءاللہ 777 اور پتہ نہیں کیا کیا اڑاتے رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت کچھ پی آئی اے کے بارے میں جانتے ہیں اور بڑی کوشش بھی کرتے ہیں کہ پی آئی اے کے امپرومنٹ میں ہم لوگوں سے بھی رابطہ کرتے ہیں. تیسری شخصیت ہے شکیل آفتاب, کشمیر والا, چیف ایگزیکٹو کشمیر والا گروپ ایئر لائن جی ایس اے اینڈ کشمیر والا گروپ, سابق سی او ایئر برٹن لائنز ہوتا ایئر ٹیرینس ایئر لائنز ہے, کیونکہ یہ بالکل نئی چیز ہے ہمارے لیے, تو میں ذرا ان کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. سابق وائس چیئرمین ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان. ان سے ہم بات کریں گے پی آئی اے میں. آئیے میں دکھاتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے چیئرمین نادرا کی ایک پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تھی. آپ دیکھیے سامنے آپ کو ایڈورٹیزمنٹ نظر آئے گا. اس میں بہت ساری چیزیں تو میں نہیں پڑھوں گا, میں صرف ایک چیز بتاؤں گا کہ اس میں کیا ایسی چیز تھی جو میں شو کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ ماسٹرز ہو, یہ ہو, فلاں ہو. آپ دیکھیے گا مارک کیا ہوا ہے. آخری میں ایک جملہ ہے اسی ایجوکیشن میں, پی ایچ ڈی ان این آئی ٹی ریلیٹڈ فیلڈ اینڈ اور این ایم بی اے فرام اے ورلڈ کلاس یونیورسٹی وڈ بی اے پلس. یہ کہا ہے, یہ دیکھیے میں نے مارک کیا ہوا ہے نیچے, یہ پلس کا ہے. ذرا یاد رکھیے گا کیا کہا ہے اس میں. یہ ایڈورٹائز ہوئی ہے. دوسری ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, پہلی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ دی ہے, ایک ایڈورٹیزمنٹ آفتاب عالم کی ہے اور ایک ڈاکٹر مرزا علی مشہد کی ہے. اب یہ دوسری ایڈورٹیزمنٹ میں بھی انہوں نے چیئرمین نادرا کا دیا ہے اور اس میں جو ایجوکیشن ہے لکھا ہے انہوں نے, جو یہ انجینئرنگ ہے, ڈیموگرافی ہے, ماسٹرز ہے, پی ایچ ڈی ہے. لیکن آخری لائن جو ہے پی ایچ ڈی ان آئی ٹی ریلیٹڈ فیلڈ اینڈ اور این ایم بی اے فرام اے ورلڈ کلاس یونیورسٹی وڈ بی اے پلس. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ہوں گے, پی ایچ ڈی ہوتے ہیں تو یہ پریفر کی جائے گی. ورلڈ کلاس اگر پی ایچ ڈی ہے تو یہ پریفر ہے. پھر ہوا یہ کہ اسکروٹنی کمیٹی بنتی ہے. اسکروٹنی کمیٹی جو بنتی ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی آپ کے اس میں جو لوگ شامل ہیں میں بتا دیتا ہوں. اس میں ایڈیشنل سیکرٹری, چیئرمین, جوائنٹ سیکرٹری ہوتے ہیں, ایڈمن سیکرٹری, ڈپٹی سیکرٹری, ایڈمن ڈپٹی سیکرٹری ایف آئی اے, سیکشن آفیسر, جی ایم پی این نادرا سیکشن آفیسر. آپ دیکھیے گا یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے. انہوں نے کرائیٹیریا لیٹ ڈاؤن کیا, ایک لیٹ ڈاؤن کرائیٹیریا کیا کہ اس میں لکھا انہوں نے کہ جو پی ایچ ڈی ہوگا, انٹرنیشنل میں پی ایچ ڈی ہوگا, اس کو 15 نمبر دیے جائیں گے, جیسے کہ لیٹ ڈاؤن ہوتا ہے انٹرویو کے وقت. یہ دیکھیے نظر آ رہا ہوگا. اس کے بعد جو نیشنل ہوگا وہ 12 نمبر ہوگا, ماسٹر ڈگری کے 12 نمبر ہوں گے, ایٹ کوالیفیکیشن جو نیشنل ہوگا 9 ہوں گے, انٹرنیشنل ایٹ کوالیفیکیشن ماسٹر ڈگری 5 3. یہ کرائیٹیریا بنایا سلیکشن بورڈ نے اکارڈنگ ٹو
جو ایڈورٹیزمنٹ ہوا تھا. دس از دا پروسیجر جو گورنمنٹ میں اپوائنٹمنٹ ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو بنایا گیا ہے اس میں ایکسپیرینس کے لیے 10 مارکس ان 1 مارکس فار ایچ ایئر, ادروائز نو مارکس. ٹوٹل مارکس ایکسپیرینس کے 40 رکھے گئے. اور یہ سگنیچر موجود ہے, آپ دیکھیں نیچے آ رہا ہوگا, یہ ان تمام کمیٹیوں کے ممبروں کے سگنیچرز ہیں. آئیے اب ذرا آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد جب اس کے لحاظ سے 186 اراکین نے اپلائی کیا, جس میں سے ان کمیٹی نے شارٹ لسٹ کی, اور شارٹ لسٹ میں 51 لوگوں کو انہوں نے نکالا. 51 لوگوں کو جب اس کرائیٹیریا میں کھڑا کیا تو اس کمیٹی میں سب سے ٹاپ میں جو بندہ آتا ہے اس کرائیٹیریا کے لحاظ سے وہ ہے ضیاء نادر, جو کہ جس کے مارکس 36 ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر نظر آ رہا ہوگا, یہ 5ویں نمبر پہ جو نام ہے, دیکھیں نمبر 1 پہ یہ نظر آ رہا ہے. یہ ہے جناب ضیاء نادر, اکارڈنگ ٹو دا پروسیجر لیٹ ڈاؤن بائی جو سیکورٹی, یہ جو کمیٹی ہے سلیکشن کمیٹی, اکارڈنگ ٹو دا آپ کے جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس میں ضیاء نادر, اور اس کے بعد مزید 3 افراد ان سے اوپر ہیں. 5ویں نمبر پہ عثمان یوسف مبین ہے, جو آج چیئرمین نادرا ہے. 5ویں نمبر پہ وہ آدمی آتا ہے. پوسٹ 1 ہے, پہلے نمبر کو نہیں لیا گیا, دوسرے نمبر کو نہیں لیا گیا, تیسرے نمبر کو نہیں لیا گیا, چوتھے کو نہیں لیا گیا, 5ویں نمبر کو لیا گیا. یہ میرے ڈاکومنٹس نہیں ہے. اور نیچے دیکھیں, اس ڈاکومنٹس کے نیچے سائن کر رہے ہیں کمیٹی کے سارے ممبران. اب آئیے آپ کو میں سب سے شرمناک پوزیشن دکھانا چاہتا ہوں. کیا کرتی ہے حکومت, کیا کرتے ہیں یہ لوگ. افسوس ہوتا ہے کہ یہ جس کو ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا. اب صرف عثمان مبین کے لیے کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوئی. اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں, کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوئی, بلکہ یہ آخری پیج بھی دکھانا چاہتا ہوں جس میں یہ سارے کے سارے لوگوں نے, وہ جو 51 لوگوں کی سلیکشن میں ٹاپ جس کو ضیاء کو دیا تھا, اس میں یہ سارے لوگ, اور اس میں مسٹر شیر افغان ایڈیشنل سیکرٹری چیئرمین آف دا اسکروٹنی کمیٹی, یہ ان کے سگنیچر موجود ہیں جو میں نے آن ایئر کر دیا. اب آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک پیج ہے جس میں عثمان مبین کی کوالیفیکیشن کس طریقے سے اس کے نمبر بڑھ سکتے ہیں. اس وقت کے انٹیریئر منسٹر جناب احسن اقبال نے ود آؤٹ ایڈورٹیزمنٹ, ود آؤٹ اسکروٹنی بورڈ, وہ سب چینج کر دیا. وہ پیپر آپ دیکھیے, انہوں نے لکھا ہے کرائیٹیریا ٹو بی اڈاپٹیڈ بائی اسکروٹنی کمیٹی. نیچے دیکھیے کوالیفیکیشن ڈگری, ماسٹر ڈگری کو انہوں نے 15 نمبر دے دیا, 15 نمبر, اور پی ایچ ڈی ڈگری کو انہوں نے 5 کر دیا. کیوں؟ کیونکہ پی ایچ ڈی ڈگری مبین کے پاس پہلے نہیں تھی اور ماسٹر ڈگری تھی. اور جو عثمان مبین کے ایکسپیرینس تھے, جو عثمان مبین کی ڈگری تھی, اس میں نمبر زیادہ کر دیا گیا, اور جو دوسری لوگ تھے جن کا ایکسپیرینس تھا, جو اکارڈنگ ٹو پچھلے لیٹ ڈاؤن پروسیجر اور ایڈورٹیزمنٹ کے متعلق تھا, اس کو سب کو واش آؤٹ کیا. صرف ایک اور سگنیچر موجود ہے احسن اقبال صاحب کا. وہ پیپر دکھائیے جس میں احسن اقبال صاحب کا سگنیچر موجود ہے, اور یہ پیج جو ہے اس کے تحت یہ عثمان مبین کی انہوں نے ایکسپیرینس جو ہے اس کا لیٹ ڈاؤن کیا کہ عثمان مبین کو کس طرح سے ہم نمبر 1 لا سکتے ہیں, کس طریقے سے عثمان مبین جو ہے وہ نمبر 1 آ سکتا ہے. پلٹیں لائیں, وہ پیج دکھائیے جس میں احسن اقبال نے سگنیچر کیا. میں چاہتا ہوں پوری دنیا اس کو دیکھے کہ نہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہوا, نہ کوئی اس کو پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا. چینج کریں, لائیں یہ والا پیج جو میں نے دیا ہے, کرائیٹیریا بھی اڈاپٹیڈ اسکروٹنی, یہ کمیٹی فار ایوارڈنگ مارکس, یہ دکھائیے. اس کے بعد جناب اس کے لحاظ سے یہ دیکھیں سگنیچر نظر آ رہا ہے احسن اقبال کا. یہ وہ پیج ہے دیکھیں جس میں احسن اقبال نے ود آؤٹ ایڈورٹیزمنٹ, ود آؤٹ پروسیجر, ود آؤٹ سلیکشن کمیٹی آرڈر کر دیا اکارڈنگ ٹو دا کہ عثمان مبین کس طرح نمبر 1 آ سکتا ہے. اور پھر عثمان مبین صاحب نمبر 1 آ گئے. اگلے پیج میں دیکھیے کہ عثمان مبین جن کو پی ایچ ڈی کو 5 نمبر مل رہا ہے اور ماسٹرز کو 15 کر دیا. یہ وہ اس کے بعد عثمان مبین صاحب اب نادرا کے اپوائنٹ کر دیے گئے آپ کے چیئرمین. یہ ہے میں نے وعدہ کیا تھا عثمان مبین کی اپوائنٹمنٹ, ارریگولر اپوائنٹمنٹ کی ہے احسن اقبال صاحب نے. چیئرمین نیب سے ریکویسٹ کروں گا, چیف جسٹس آف پاکستان 26 تاریخ کو کیس لگا ہے, پٹیشنر آپ کے یہاں گئے ہوئے ہیں, میں نے یہ ثبوت آن ایئر کر دیا ہے,
اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی انکوائری کیجئے, مجھے بھی بلائیے, یہ پیپر منگوائیے, اگر یہ پیپر غلط ہے تو آپ ہمیں پکڑ لیں, اور اگر یہی چیز ہوئی ہے تو پھر اس شخص کو فوری طور پر اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جی میں آتا ہوں آپ کی طرف, عارف علی خان عباسی صاحب کی طرف. واٹ از دا کاز سر, پی آئی اے کیوں ڈیٹیوریٹ ہوا, اتنا زبردست پی آئی اے جو پوری دنیا کو کیا کیا فیکٹرز ہیں, کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں, کون کون سی ایسی جگہ ہے, کون کون سے ایسے کازز ہیں جس کی بنیاد پر پی آئی اے تباہی کی طرف چلا گیا ہے؟ جی سر. دیکھیں صاحب, سمپل بات ہے, اٹس اے میٹر آف لیڈرشپ. اور جتنے لوگ لگائے گئے ہیں, آپ نے خود ہی مجھے بتایا تھا کہ جتنے لوگ لگائے گئے ہیں وہ ریلیٹڈ نہیں ہے, جو نہیں صاحب, جو امپلائیز سے کم جانتے ہیں. اور امپلائیز جو ہیں, آپ دیکھیے سب سے بڑی چیز کیا ہے ایجوکیشن کے بعد, ٹریول ہے نا. تو پی آئی کے لوگ تو آپ کے لوڈر تک ٹریول کرتے ہیں, اور اس سے اچھا مین پاور پورے پاکستان میں نہیں ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں. ان کے اوپر ایسے لوگ جا کے آپ نے نازل کر دیے ہیں کہ وہ ان کو دیکھ کے کیا سمجھیں گے. یہ آپ کا میجر پرابلم ہے. ہیومن ریسورس نہیں, سلیکشن ان دا سینس کہ آپ اسکوائر پیگ ان اے راؤنڈ ہول ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مین ہو گیا. اس کے علاوہ تو پھر ہزاروں چیزیں. حکومت انٹرفیرنس. بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ اس کو یہ امپلائمنٹ ایکسچینج بنا دیا پی آئی کو. جو پارٹی آتی ہے اپنے لوگوں کو بھر دیتی ہے, نااہل ہوں جیسے بھی ہوں, جس طرح بھی انکمپیٹنٹ ہوں, ہے نا صاحب. یہ امپلائمنٹ ایکسچینج تو نہیں ہے, یہ ایئر لائن ہے. ایئر لائن جو ہے اس کے اندر لوگ آپ کو بڑے چن کے ڈالنے پڑتے ہیں, اس لیے کہ یو آر پلئنگ ود ہیومن لائف. انسانوں کی اس کے اندر انوالوڈ ہے, جانیں انوالوڈ ہیں. سی کے اندر ذرا ٹائم لگتا ہے ایک آدمی کو ایکسیڈنٹ کے بعد, یہاں تو نہیں لگتا ہے. بہت صحیح بات کی. یونین کا کتنا بڑا عمل دخل ہے تباہی میں سر؟ دیکھیں یونین کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے, اس لیے کہ پی آئی کی یونین جو تھی وہ ایسی یونین تھی کہ دعوے سے کہتا ہوں, میں نے جنگ میں ایک انٹرویو بھی دیا تھا کہ پی آئی کے اندر مینجمنٹ کا رول بہت کم ہے, اگر آپ کمپیئر کریں اس کو یونین کے رول سے. یونین ڈکٹیٹ کرتی تھی جی, اور وہ ایک معنی میں وہ ایسی یونین تھی, طفیل عباس صاحب کی یونین تھی, وہ ایسی یونین تھی کہ انہوں نے, آپ دیکھیں کہ انہوں نے سب سے کی ایکشنز جو ہیں پی آئی کے اندر وہ سب تو انہیں نے لیے, انہی لوگوں نے لیے. جیسے کہ پہلے پین ایم رن کرتی تھی, کس نے نکالا پین ایم؟ یونین, میجر رول. اور وہ پریزیڈنٹ جو تھے وہ ایک رات کے لیے جیل بھی گئے, اور ان کو دکھایا گیا کہ ان کو ملایا گیا جو بننے والے تھے چیف جنرل مینیجر, رات میں لے جا کے کہ آپ کو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ہاں مجھے ایکسیپٹیبل ہے. پھر ان کو نیکسٹ ڈے ان کو لگا دیا گیا ایز جنرل مینیجر ایسن کو, اور وہ کون تھے؟ انہوں نے تو آپ کی ایئر لائن بنائی تھی. ہاں, تو یونین کا بڑا رول ہے, لیکن آج کل جو یونین, ان کا نام ظفر الحسن تھا جی, لیکن آج کل جو یونین ہو رہی ہے وہ تو سیاسی یونین. دیکھیے وہ تو ایسی یونین ہے کہ پارٹی جو آتی ہے پاور میں اس کے ساتھ یونین آ جاتی ہے, تو ان کا جو آبجیکٹو ان لائف ہے وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے نا دوسروں سے. ان کو کیا ایئر لائن سے, تو میجر کاز میں یہ بھی شامل ہے. میں آگے چل کے بات کروں گا. میں آتا ہوں سہیل صاحب کی طرف. سر میں نے چند پوائنٹ لکھے ہوئے, آپ کیا دیتے ہیں؟ جیسے ہیومن ریسورسز ابھی ذکر آ گیا, یونین آ گیا, لیکیجز بہت ہے سر. اوپن اسکائی پالیسی میں ضرور آپ سے ڈسکس کروں گا, یہ بھی ایک سنا کہتے ہیں. گورنمنٹ انٹرفیرنس جس طرح انہوں نے کہا ہے, سول ایویشن کا بھی رول ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. کوئی چرس لے کے جاتا ہے, کوئی ہیروئن لے کے جاتا ہے, کوئی غلط کام کرتا ہے, فلاں کرتا ہے, اس کو صرف بچا کے لا کے کسی اور جگہ لگا دیتے. کیا کہیں گے سر مختصر؟ دیکھیں, جب آپ
پولیٹیکل اپوائنٹیز لاتے ہیں, ایسے لوگوں کو لاتے ہیں کہ جن کے پاس ایئر لائن کا ایکسپیرینس زیرو ہوتا ہے, تو ان کو خود نہیں پتا ہوتا, وہ جو ان کو اس پوزیشن پہ لے کے آتا ہے وہ صرف اسی کو پلیز کر رہے ہوتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے, ایکسیسو پیکیجز ہوتے ہیں. ہمارا 2 ڈائریکٹرز آئے, ایک باہر سے آیا, ایک پی آئی کا ڈائریکٹر اوپر پہنچا ہے محنت کر کے. مثال دے رہا ہوں, ایک کو 100 روپے مل رہے ہیں, ایک کو 1000 روپے مل رہے ہیں. جو باہر سے آیا ایسا کیا کام کر رہا ہے وہ کہ اس کو آپ 1000 روپے دے رہے ہیں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. ایک تو یہ ایکسیسو پیکیجز ہیں. دوسرے, آپ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو اپنے امپلائیز کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ہے. جب تک وہ امپلائیز کو سمجھنے کی لگتے ہیں تھوڑا سا, تو بائی دا ٹائم ان کو باہر جانے کا ٹائم آ جاتا ہے. انلیس اینڈ انٹل آپ پورے امپلائیز کو آن بورڈ لیں, اپنے ساتھ لیں. یہ بہت اچھی ورک فورس ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کریں. نور خان صاحب آئے تھے پیلپا میں, انہوں نے ایک سپیچ کی تھی, بڑی لیجنڈری سپیچ. انہوں نے کہا میری جو سکسیس ہے, he was 38 years old when he came in PIA. انہوں نے کہا میری جو سکسیس ہے وہ یہ ہے کہ when I came in, جب میں آیا تھا ادھر, تو میں نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ یونین ایسوسیشن کے لیڈرز کو بلایا. He said کرپشن نہیں ہونے دوں گا, جو جائز ڈیمانڈ ہے پوری کروں گا, میرے ساتھ مل کے PIA کو بناؤ. اینڈ جو عارف عباسی صاحب بول رہے ہیں انہوں نے بھی وہی کیا. ایگزیکٹلی دس از واٹ ہیپنڈ. یہ جو یونین ایسوسیشنز کو لوگ سمجھتے ہیں نا ویکنس, یہ ویکنس نہیں, آپ کی اسٹرینگتھ ہے. پرووائڈیڈ آپ ان کو رائٹ ڈائریکشن میں اپنے ساتھ لے کے چلیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کا ایک لیگل اسفیئر ہے, آپ اس میں کام کریں. آج کل تو سارا کیپچر کر لیا ہے سیاسی جماعتوں نے. سر وہ دیکھیں نا, اب ایک سیاسی جماعت پچھلے والے جو لوگ تھے, ایک صاحب تھے, ان کے 3 بھائی, ایک امریکہ میں, ایک لندن میں, ایک پیرس میں, سب پوسٹڈ ہیں. مشاہد کی بات کریں, مشاہد اللہ. تو دیکھیں اب یہ ہوگا تو پھر تباہی ہوگی. اس طرح اب تھوڑی سے پہلے وہ پاسپورٹ بنا دیں. اب آپ وہ دیکھیں, پاسپورٹ سے پہلے کیا بنا دیتے ہیں. اب یہ بہت ساری چیزیں جو کہ اکاؤنٹڈ فار ہیں, جن کو دیکھنا چاہیے کہ اس دس اے جوک. PIA کوئی جوک تو نہیں ہے, گھر کی ایئر لائن تو نہیں ہے, یہ پاکستان کا ایسٹ ہے نا. لیٹس ٹریٹ اٹ ایز پاکستان کا ایسٹ, اور اس کو اسی طرح لے کے چلیں گے تو یہ کام ہوگا اور آگے چلیں گے. اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, نہ جزا نہ سزا. تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی, یا میکسیمم یہ ہے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے پکڑا گیا, چلو جی اس کو فارغ کر دو, ٹرانسفر کر دو, کچھ کر دو. ارے بھائی اس کو, اس سے آپ ریکوری بھی کریں, اس سے سزا بھی دیں آپ. تو کیپ دی یونین آن بورڈ کہ بھائی یہ آپ کا ہے, ہمارا ہے, PIA کا امپلائی ہے, غلط کام کیا, سزا بھی ملے گی. اوپر سے فون آ جاتا ہے نا, سب رجسٹر کا آ جاتا ہے, آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ انٹرفیرنس ہوتا ہے. یونین اسی لیے تو طاقتور ہوتی ہے کہ کھل کے پولیٹیکل پارٹی کہتی ہیں کہ جاؤ ہمیں وہاں ہمارے پوائنٹ آف ویو کو اسٹیبلش کرو, ہمارے مفادات کو اسٹیبلش کرو. کیا کہتے ہیں ابھی جو ہمارا کیا کرے گا پھر مینجمنٹ؟ نہیں, مینجمنٹ کو دیکھیں اسٹینڈ لینا چاہیے. اس دفعہ جو اپیرنٹلی ہمیں جو نظر آیا ہے, جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ زیرو ٹالرنس ٹو کرپشن, پریزنٹ گورنمنٹ اینڈ انشاءاللہ پریزنٹ گورنمنٹ, اور انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ میرٹ پہ ہوں گی, اور ایسی والی ہوں گی کہ ان کو سپورٹ کیا جائے گا کہ ڈیلیور کرو, ٹارگیٹس دیں کہ 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد وی وانٹ ٹو سی سم چینج. نہیں نظر آ رہا, پلیز گو ہوم, تھینک یو ویری مچ. لیکن انلیس اینڈ انٹل یہ کام نہیں ہوگا, آپ مطلب آپ نے چھوڑ دیا. اب ایک صاحب آئے, ابھی جو صاحب فارغ ہو گئے, مشرف رسول نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ نام کیوں نہیں لیتے؟ نہ مشاہد کا نام لیتے ہیں نہ مشرف رسول کا. آپ کہیں تو میں پورا نام لینا شروع کر دوں. دیکھیں آپ لیں سر, مشرف رسول فارغ ہوئے, اب آپ وہ بجائے اس کے کہ آپ کیا اس کا ایکسپیرینس ہے سر؟ دیکھیں آپ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کے جہازوں پہ IFE نہیں ہے, ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, جو کہ PIA نے انٹروڈیوس کی دنیا میں. ہمارے پاس نہیں تھی, ہمارے پاس پیلوز نہیں ہے, ہمارے پاس بلینکٹس نہیں ہے, ہمارا کھانا اپ ٹو دی مارک نہیں ہے. سر اس کی کوالیفیکیشن کیا تھی لگنے کی؟ سپریم کورٹ نے اسی لیے تو اس کو ریفر کیا. نیب میں اس کے کیس چل رہے ہیں دنیا آپ کاسمیٹک چینج کر رہے ہیں, لوگوز چینج کر رہے ہیں, یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں. مارک 4 لگا رہے ہیں, واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو؟ مطلب کاسمیٹک کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ریلیٹڈ نہیں ہے, اندر کا آدمی نہیں ہے, جانکاری نہیں ہے اس کو. نہیں, اس میں پھر یقیناً کچھ اسٹیکس انوالو ہوں گے کسی کے, کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے اس پہ اتنا زور دیا جا رہا ہے. پوری اسٹیشنری چینج ہوئی, لوگو چینج ہوا. ہم نے بنایا تھا وے فارورڈ کمیٹی میں, ہم نے لکھا PIA کے ساتھ پاکستان لکھا بڑا بڑا ہر جہاز پہ نا, لیٹ ایوری بڈی نو دیٹ دس از پاکستان کا جہاز ہے, ہمارا پرچم لے کے چلتا ہے, اٹ از آور پرائڈ. اس کو لیٹ اٹ بی دی پرائڈ. آپ اس کو اب اس طرح کر رہے ہیں, مارک 4 لگا کے nobody knows what. صرف یہ کیا ہے, قطر کے پیچھے جا رہے ہیں, صرف یہ کیا ہے سر. اس کے علاوہ جو مینجمنٹ میں اس نے لا کر ایسے لوگوں کو جو نیچے گریڈ سے لے کے اوپر تک لگا دیا, جونیئرس کو آپ نے سینئرس کے اوپر بیٹھا دیا آپ نے, وہ ابھی سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میرے پاس تو بہت کچھ ہے, میں ابھی آگے چل کے بات کروں گا سر. آپ سے ایک بریک پہ جانا ہے, اور بریک کے بعد جو ہے
وہ میں آتا ہوں آپ کی طرف سے اور یہ پوچھتا ہوں اور کہ واٹ از دا کازز. ایک بات کہتا چلوں, آپ کے وزیر اطلاعات صاحب خان صاحب, آپ کے وزیر اطلاعات صاحب نے آج کوئی پریس کانفرنس کی ہے, میں نے تو کسی جگہ پڑھا ہے, سنا نہیں تھا. بہت بھنڈ کرتے ہیں, بہت ایسی گفتگو کرتے ہیں جو مثلا پکڑی جاتی ہے, جیسے انہوں نے عامر میاں کے وہ جو قائدیانی اسپاٹ تھا, اقلیت کا مسئلہ تھا, اس کو اٹھا لیا تھا. ابھی انہوں نے جو بہت سارے جملوں میں کہا ہے, میں ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف 6 مہینے یا 2-3 سال جیل میں رہا, اس سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ جو باہر پیسہ ہے اس کو لایا جائے. نہیں نہیں نہیں, وہ پیسہ بھی لایا جائے, اور جو کرپشن جس نے کی ہے وہ 6 سال 10 سال 20 سال پھانسی, جو اس کو اکارڈنگ ٹو رولز سزا دیا جائے. آپ لوگوں کو یہ پٹی نہ پڑھائیں کہ اگر نواز شریف کو پیسہ ہم لاتے ہیں تو نواز شریف کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ عمران خان کا بیانیہ نہیں ہے. عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو ملک سے نہیں جانے دوں گا, میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا, میں ان کو قانون کے مطابق پوری سزا دوں گا, اور وہ پیسہ جو ان کا ملک سے باہر ہے وہ لے کر آؤں گا. تو جناب فواد چودھری صاحب, اس قسم کی اسٹیٹمنٹ مت دیجئے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں کہ آپ یہ لائن دے رہے ہیں کہ جناب ان کو 2-3-6 مہینہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے, ان سے پیسے لے لو, اور پھر اگر یہ مقصد ہے تو پھر آپ اپنے قائد کے, اپنے لیڈر کے, اپنے وزیر اعظم کے بیانیے پہ جائیے. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میں جناب آپ کی طرف آتا ہوں, شکیل آفتاب کشمی والا صاحب. میں ذرا سا ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو پچھلی حکومتوں نے اپوائنٹمنٹس کیے ہیں, ایکسپریمنٹ کیا, جس کو میں کہتا ہوں نا, ہر آتا ہے ایکسپریمنٹ کرتا ہے. اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین, ایم ڈیز اینڈ سی او زندگی کے ہر شعبے سے لایا گیا. جیسے کارپوریٹ سے لایا گیا, کارپوریٹ لیڈ سے کیا گیا طارق کرمانی, ظفر خان. فارنر لائے گئے برینڈ ہلڈن برانڈ اور شین بیٹ, کیا ہے پیٹ نام ہے؟ نہیں, وہ تو چیف تو نہیں بنا تھا, مثلا کسی جگہ پہ اس کو ایڈجسٹ کیا گیا. There was a big scandal on that. Yes. ایئر فورس سے لائے راؤ قمر صاحب کو. ایئر لائنز پائلٹ کچھ لائے ہیں, وہ ہیں اعجاز ہارون صاحب. حالانکہ ان لوگوں کے دور میں پھر بھی پی آئی اے بہتر تھی, جس میں اعجاز ہارون کو میں سمجھتا ہوں اپنی ہماری جو جتنی ہے, باقی آپ ندیم یوسف زئی, جنید یونس. بزنس مین لائے جناب اعظم سیگل, احمد سعید, ناصر جعفر, اور یہ جو اکانومیکلی جو ابھی اکانومی کا تھا وزرڈ, اس میں ہے مشرف رسول صاحب. تو ان لوگوں کو ٹیسٹ کیا گیا, ایکسپریمنٹ کیا گیا, ایسے لوگوں کو پی آئی اے میں لایا گیا جن کو پی آئی اے کے بارے میں 1-2-3 بھی چیز نہیں پتا تھی, جو میجر کاز بتایا گیا ہے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا پروگرام پہ. میں یہ کہوں گا آفٹر لسننگ ٹو خان صاحب اینڈ کیپٹن صاحب, آپ نے جتنے نام لیے, میرا آپ سے سوال یہ, کیا یہ اہل لوگ تھے, کیا یہ ہینڈز آن تھے, اینڈ واٹ از دیئر بیک گراؤنڈ وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو رننگ این ایئر لائن, بیکاز اٹس اے ویری اسپیشلائزڈ قسم کا یہ شعبہ ہے. اور اس میں مزے کی بات ہے, ایئر لائن ایک گاڑی ہے بہت بڑی, اگر اس گاڑی کے اندر ایک پرزا اگر پرفارم نہ کرے تو پوری گاڑی کی جو وہ پرفارمنس ہوتی ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. لیڈرشپ کی بات کر لیں نا پھر, لیڈرشپ پلس آپ آپریشنز لے لیں ایئر لائن کے. ایک آپ کا جو کور بزنس ہوتا ہے ایئر لائن کا, فار ایگزامپل وہ فلائنگ بزنس ہے, ٹھیک ہے, فلائنگ ہے, پھر آپ کی گراؤنڈ ہینڈلنگ یونٹس ہوتے ہیں, خان صاحب کین واؤچ فار دس, کیٹرنگ ہے, گراؤنڈ ہینڈلنگ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. فلائنگ بزنس کے اندر آپ کا ایئر کرافٹ ہے وچ از ان سروس, اگر انجینئرنگ والے آپ کو پہلے نہ بتائیں کہ جی دس ایئر کرافٹ وچ از ان سروس, لیٹس سے اٹس دیٹ پرٹیکولر ایئر کرافٹ از ڈپلائڈ آن پاکستان نیو یارک سروس روٹ کے اوپر, اگر وہ آپ کو پہلے سے نہ بتائیں کہ جی یہ ایئر کرافٹ سی چیک یا ڈی چیک کے لیے ڈیو ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یو ان بگ پرابلم, کیونکہ آپ کی سروس چل رہی کوئی آل آف اے سڈن وارننگز آئیں گی, لوگ کہیں گے جی اب یہ ایئر کرافٹ آ گیا آن دی 11th آور, آپ کا شیڈول کا ستیہ ناش ہو گیا. تو پورا جو ایئر لائن کا سسٹم ہے دیٹ از انٹر ووون.
ہر ڈپارٹمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے چلتا ہے, تو پھر اس کا جا مطلب کے وہی ایئر ہیومن لائن. ریسورسز آ گئی نا, مین چیز آ گئی, مگر وہی فیکٹرز ہیں. جی اب یہ کہنے کے بعد ادھر آپ کا جو ہے اوپر آ گیا بورڈ آف گورنرز بھی. جی سر, جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے آپ نے ان کو اوپر لا کے لگا دیا, اس کا پھر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے سارے ڈپارٹمنٹس پہ. ظاہری بات ہے ایک آدمی کو اگر آپ کہیں سے بھی لے کے آ رہے ہیں وداؤٹ نیمنگ اینی ادر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, اگر آپ ایک بندے کو لے کے بھی آتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کو چیزیں سمجھنے کے لیے کم از کم اس کو 1-2 سال چاہیے گا, بیکاز اٹ از اے سول ایویشن. اچھا پھر آپ کا پی آئی اے جب وہ سمجھنے لگتا ہے چیزیں, بائی دیٹ ٹائم ان کا ریٹائرمنٹ یا ان کو جو کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے چلے جاتے ہیں, اور پھر ان کا کیوں کام نہیں آتا تو سارے ڈپارٹمنٹ انڈر پرفارم کرتے ہیں. اس سے مس مینجمنٹ ہوتی ہے, پھر وہ اونے پونے عجیب سے لوگ لگتے ہیں, اور یہ پروسیس پچھلے 15-20 سال سے چلتا آ رہا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی بڑا وی ہیو وائسڈ آور کنسرن. انفارچونیٹلی پاس گورنمنٹس میں بھی کچھ نہیں ہوا, فیٹل حادثات ہوئے, اینڈ آئی ہیو سم سیریس ریزرویشنز اباؤٹ دا مینٹیننس اینڈ انجینئرنگ سائڈ آف پی آئی اے. اچھا موسٹ کرپٹ ایریا آف دا, میں اگر سوال کروں آپ سے کہ سب سے زیادہ پی آئی, یہ تو ہو رہا ہے اوور آل, پی آئی اے کے اندر سب سے زیادہ کرپٹ ایریا کون سا ہے؟ اگر میں نشاندہی آپ سے کہوں کہ کریں وہ کون سا ایریا ہوگا؟ ویسے تو اب یہ ہے کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں, یہ تو بہت بڑی بات کر دی آپ نے, لیکن میں تو کہتا ہوں موسٹ سب سے ٹاپ پہ. دیکھیں میں پی آئی کے ایکسپینس دیکھوں گا. سب سے پہلے بیلنس شیٹ کے حساب سے کہ جی سب سے زیادہ اخراجات کس کے ہیں. آج میں بڑا شوق ہوا سن کے, بیکاز بینگ این ایویٹر مائی سیلف, بورن ان دس فیلڈ اینڈ آئی ہیو سروڈ ایز اے سی او آف اے فارن کیریئر. فیول کاسٹ جو ہے وہ ایئر لائن کی وہ 15% سے 20% میکس. اینڈ اگر آپ 12 سے 13 گھنٹے ایئر کرافٹ یوٹیلائزیشن کریں ود اے ویری گڈ یوٹیلائزیشن, آج پی آئی اے کا جو فیول بل ہے دیٹ از اراؤنڈ between 50 and 60%. So there is seriously something wrong in it. We need to revisit our arrangement, fuel supply arrangements. آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیول مینیجر ہے, جو مینجمنٹ کرتا ہے, وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے وہاں؟ Well, that is one area we need to look at. Second, ناہل بھی انجینئرنگ سیکٹر پہ کیا کہیں گے لوگوں تو سب سے زیادہ؟ دیکھیے انجینئرنگ تو میں کہتا ہوں, میں ذرا سے ان سے لیتا ہوں, سہیل صاحب سے. آپ بولیں گے, میں آپ کو لیتا ہوں پہلے سہیل صاحب سے. سہیل صاحب میں آپ کو ایگزامپل ایک تو آپ ضرور دیجئے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ڈومیسٹک جو اسٹیشن ہے 25 بند ہو گئے ہیں, 55 جو ہیں, بتائیے نا ضرور. میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو ویژن ہے پرائم منسٹر کا ٹورزم کے بارے میں, اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی ایئر لائن. اچھا ایئر لائن فلرش کرے گی تو ٹورزم فلرش کرے گا. اوور اینڈ ابو ہم نے ابھی تک پچھلے کوئی 12 سے 15 سال کرنے, میکسیمم 10 سال تو کنفرم ہے, کوئی اپروکسیمیٹلی 25 ڈومیسٹک اسٹیشن بند کیے, 55 انٹرنیشنل اسٹیشن بند کیے. میرے پاس لسٹ ہے. اب 25 ڈومیسٹک اور 55 انٹرنیشنل کے ساتھ آپ یہ بھی بتائیں نا کہ آپ کے جو اتنے اچھے سائٹس تھے یس سر جو آپ کے بیچے گئے ٹو اونلی ون ایئر لائن, ایک ہی آدمی کو, جس نے اس ایئر لائن بتائیں نا سر, نام تو بتائیں نا سر. خاقان عباسی اور کون؟ خاقان عباسی ایئر لائن. انہوں نے آپ کا پکیڈلی کا آفس بیچا, انہوں نے آپ کا کیا کہتے ہیں پیرس کا آفس بیچا شانز ایلیزے پہ. او مائی گاڈ. اور یہ پکیڈلی کا کوئی ایسا فلم نہیں تھا جس کے اندر وہ نہ دکھایا جاتا. آپ کو فری پبلسٹی بھی مل رہی تھی. نیو یارک بھی انہوں نے اڑا کے وہ دے دیا سب. جی آپ کو بتاؤں کہ ایک اسٹیشن ڈومیسٹک اگر آپ کھولیں تو سول ایویشن, پی آئی اے, اے ایس ایف, باقی ایجنسیز ایز اینڈ وین ریکوائرڈ, ڈومیسٹک اسٹاف, باقی جو لوکل اسٹاف وہاں ہائر کریں گے, باہر جو شاپس ہیں سب آباد ہو جائیں گی. 200-250-300 لوگوں کو تو آپ نے جابس دے دیے نا. تو آپ سوچیں 25 اسٹیشنز آپ کھولیں, کیوں نہیں کھول رہے؟ وی شوڈ, ہمیں اس کے اوپر ہوم ورک کرنا چاہیے. 25 ایک دم نہیں کھول سکتے, 2 کھولیں, 3 کھولیں, کیپ ڈوئنگ اٹ, ایک پلان کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس کوئی اپرووڈ بزنس پلان نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اپرووڈ ماسٹر فلیٹ پلان نہیں ہے. ماسٹر فلیٹ پلان ایسا ہے کہ ATR 72 لے لو تو 72 سیٹیں ہیں, اوکے چلے گا, اس طرح نہیں ہوتا. A320s لے لیں, ہمارے پاس سارا سیٹ اپ 737s کا تھا, A320s لے لیں, چلیں, ویری گڈ. ایسا کیوں؟ اب دیکھیں اس میں نا یہی چیز, یہ ایک چیز ہے, A320 ایئر کرافٹ پی آئی اے لے رہا ہے 100 روپے کا, اور جو ڈومیسٹک ایئر لائنز ہیں وہ لے رہی ہیں 70 روپے کا. تو وائی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہو از ریسپانسبل فار دس؟
کوئی نو اکاؤنٹیبلٹی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب یہ چیزیں ہم ٹھیک کریں گے تو یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اینڈ کچھ ہیڈز رول کرنے چاہیے. جب تک ہیڈز رول نہیں ہوں گے یہ کام نہیں ہو سکتا. اور یہ ٹاپ سے ہوتا ہے. دیکھیں پی آئی اے کا جو ٹاپ ہے, اگر وہ ایماندار ہے نا, ٹرسٹ می, وہ ایک ابھی صرف ایماندار نہیں پروفیشنل بھی ہونا چاہیے, پروفیشنل ہونا چاہیے, لیکن ایمانداری بڑی ضروری ہے. ایمانداری سے کام نہیں چلے گا. نہیں سر, میں بتاؤں آپ کو, اگر آپ ایماندار ہے اور انکمپیٹنٹ ہے تو پھر میں کیا, نہیں, اگر ایماندار ہے اور ان ریلیٹڈ ہے, ایمانداری اگر فرض کیجئے پی آئی اے کے بارے میں, ایویشن کے بارے میں, ایئر لائنز کے بارے میں ایک لفظ نہیں جانتا ہے لیکن بہت ہی ایماندار, ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. میں آئی انڈرسٹینڈ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ دا اونلی تھنگ از ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک تو میجر کیا ہوا, ایمانداری کے ساتھ جو ایویشن کا نالج جانتا ہو, ڈیپتھ جانتا ہو, پی آئی اے کو جانتا ہو. اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں مجھے کہ آپ کا ایک جہاز میوزیم کیسے چلا گیا؟ جرمنی چلا, آپ بتائیں نا, کسی نے پوچھا یہ کون سا کلیکٹر, یہ کون سا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا سر, نہیں, یہ کون سا کلیکٹر آئٹم تھا جو میوزیم میں گیا؟ سر وہ خوش کرنا ہوتا ہے حکومت کو. ہمیں میں تو ایک اور بہت میجر پوائنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اوپن اسکائی کے اوپر میں ایک چیز بولوں گا. آپ نے ایک سرکولر نکالا کہ جی پی آئی اے کا کوئی آفس سے باہر نہیں جائے گا, آئی ڈی کارڈ ہوگا, اپنی پوزیشن سے ہلے گا نہیں, یہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ کے پاس جیسے یہ چیزیں آئی ہیں کہ یہ چیزیں نہ آئیں. اگر آپ چوری نہیں کر رہے, غلط کام نہیں کر رہے, ایمانداری سے کام کر رہے ہیں تو یہ لیں پیپر, آپ میں خود دوں گا آپ کو, لے لیں, دیکھ لیں آپ, نو پرابلم. ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے نا. تو آپ خود غلط کام کر رہے ہیں, خود چوری کر رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ والا پرابلم, آپ ڈرتے ہیں, یو آر افریڈ. اگر آپ اپ رائٹ اسٹریٹ کام کریں گے دیر از نو ریزن, آپ لے لیں کم. آپ کو اگر میں ہوں, میں کہوں آئیے آپ آ کے دیکھیں, واٹ ایور یو وانٹ ٹو سی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سو اور ایویشن پالیسی کی جہاں تک بات ہے, میں ایک چیز ضرور بولوں گا, 2015 میں ایویشن پالیسی آئی, میں نے اور ہمارے ایک اور دوست ہیں سیپ کے انجینئر ہیں, ہم نے ایک لیٹر ڈالا چیئرمین پی آئی اے کو, یہی پالیسی اسی پالیسی کو چیلنج کیا ہم نے کہ اوپن اسکائی پالیسی, جی نہیں, نیشنل ایویشن پالیسی اوپن اسکائیز ہے, کہ آپ دس از اگینسٹ دی انٹرسٹ آف دی ایویشن ان پاکستان اینڈ اسپیشلی دی ڈومیسٹک ایئر لائنس, خاص کر پی آئی اے. آپ نے پی آئی اے کو آن بورڈ نہیں لیا ہے, ہمیں ڈسمسل کے شو کاز ہو گئے, ہم ہائی کورٹ کے چکر لگاتے رہے کہ یار ہمیں وہاں ریسپیکٹفلی ہمیں آنریبل ہائی کورٹ نے اسٹے دیا اینڈ وی سروائیوڈ. ادروائز ہم فارغ تھے کہ آپ نے بولا کہ ہو آر یو, ارے ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمارا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پالیسی پہ. دیکھیں نا آپ فار ایگزامپل کاٹن کی کراپ ہے, کاٹن پہ ایک پالیسی ہے, شوگر کین پہ پالیسی ہے, ایگریکلچر پہ پالیسی ہے, باقی چیز ٹیکسٹائل پہ پالیسی ہے, یہ ایویشن کی پالیسی ہے. پہلے کنٹری بعد میں باقی چیزیں. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سر اوپن اسکائی پالیسی سے عام آدمی کو سمجھنا چاہیے, میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پی آئی اے کو کیا نقصان ہوا ہے؟ سر پی آئی اے کی پہلے تو آن پرپس کیپیسٹی کم کی گئی کہ ہمارے جہاز نہیں ہے, جی جہاز نہیں ہے, 16 رہ گئے, 18 رہ گئے. یہ پرپسلی, یہ جان بوجھ کے, اب سب کو یہ سنیے گا, جان بوجھ کے کیا گیا. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ ہمارے جہاز فیز آؤٹ ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو ہم نے نئے انڈکشنز کرنی ہے, نہیں ہوئے. اس کے بعد آپ نے کہا جی وہ ہماری ٹریولنگ پبلک کو تو بڑی پرابلم ہو جائے گی, اس لیے اب ہم نے مڈل ایسٹرن ایئر لائنس کو اجازت دی, جس کے لیے امریکن ایئر لائنس, قطر, ME3 ساری مڈل ایسٹرن 3 کہتے ہیں, ME3 ان کو, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے اجازت دی. ایمریٹس کی 7 فلائٹس اے ڈے, ایک دن میں. ہم کہتے ہیں کراچی میں لوڈ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں لوڈ ہے؟ یہاں 2 کروڑ کی آبادی, آپ کہہ رہے ہیں لوڈ نہیں ہے. مطلب کراچی جیوگرافیکلی از دی ہب, از دا مڈ وے ہوٹل تھا ادھر, یہ مڈ وے بامبے بھی نہیں ہے, دبئی بھی نہیں ہے, کراچی ہے. کراچی از دی پلیس, آپ اس کو پروموٹ کریں. دیکھیں آپ کے پاس دس ول بیکم پلر آف اکانومی فار پاکستان. آپ کو اتنا کما کے دیکھیں, ایمریٹس اینڈ ڈناٹا دبئی کو سنبھالا ہوا ہے انہوں نے اکنامکس کے حساب سے. Why can't we do this? سر میں ذرا سے اس پہ آپ سے ضرور کمنٹ چاہوں گا کہ یہ جو پالیسی آئی ہے اس میں تو سر پی آئی اے کی جو ڈومیسٹک جتنی بھی ٹریولنگ تھی وہ تو اب ایمریٹس لے جاتی ہے, اتحاد لے جاتی ہے, قطر لے جاتی ہے, پی آئی اے تو زیرو ہو گیا. اور پھر سر جس کیپیسٹی کی بات کی تھی انہوں نے, تو کیا کہیں گے سر؟
پی آئی جان بوجھ کے کیا گیا. بالکل. پی آئی کا چارٹر کیا کہتا ہے؟ پی آئی کا چارٹر کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ ایسی چیزیں نہیں کر سکتے. آپ کو لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں اور آپ کو فلائٹیں لے کے جانی ہیں ان ایریاز میں جو اکنامکلی وائبل نہیں ہے, مگر آپ کو لے کے جانی ہے اس لیے کہ آپ کو کمیونیکیشن بڑھانا ہے. یہ سب تو بھول گئے. اور آپ باہر سے ہینڈلنگ ایجنٹ لے کے آئے. دنیا میں کوئی کرتا ہے؟ دناتا آ گیا اور وہ جتنا بھی ارن کرتے ہیں وہ تو باہر بھیج دیتے ہیں. تو اس کا پوائنٹ کیا تھا؟ دوسرا, آپ نے ایک ایئر لائن کو ڈومیسٹک ایئر لائن بنا دیا. ارے پی آئی کہاں گئی؟ تو یہ سب جو آپ کرتے رہے ہیں, یہ میں یہ تیار نہیں ہوں ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ یہ جہالت ہے. یہ جہالت نہیں ہے, یہ جان بوجھ کے کیا. یہ جان بوجھ کے کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کچھ ایڈ آن کرنا چاہوں گا جو میرے کولیگز نے یہاں پہ بولا ہے. آج کی تاریخ میں 1860 ایجنٹ ایاٹا ایجنٹ سے زیادہ پاکستان میں موجود ہیں, 1860, اور نان ایاٹا ایجنٹس جو کہ 2000 سے زیادہ کی ان کی اس وقت تعداد ہے. اکارڈنگ ٹو ایاٹا بی ایس پی لاسٹ ایئر their figure has crossed more than $1.2 billion. تو یہ جو ٹکٹنگ کرتا ہے ایاٹا بی ایس پی ایجنٹ, وہ $1.2 بلین کی ٹکٹنگ کی اس نے لاسٹ کیا. ٹھیک ہے, یعنی دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ ایئر لائن آپریٹ کرنا چاہتی ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, سب سے پہلے بائلیٹرل ایگریمنٹس کو دیکھتے ہیں جی. انڈر دا بائلیٹرل ایگریمنٹ ان کے جو روٹ اینکس میں کیا الاؤڈ ہے, کیا نہیں, اور کیا کیپیسٹی یوٹیلائز ہو رہی ہے. اس کے بعد اگر وہ ایئر لائن خود آنا چاہے تو اس کو کہا جاتا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں جائیں, آپ وہاں پہ جا کے انویسٹ کریں. What investment are they bringing in? I fail to understand. On the contrary, آپ کے بلینز آف ڈالرز آپ کے باہر جا رہے ہیں ملک سے. اگر آپ مڈل ایسٹ وغیرہ جائیں, وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں, وہاں پہ تو پابندی ہے کہ ایئر لائن ڈائریکٹ اپنا آفس نہیں کھول سکتی. They have to appoint an agent. They have to work through a local guy. یتیم خانہ سمجھ لیے اس کو. اور آپ نے کیا ایک بڑا صحیح لفظ لیا تھا کہ یہ امپلائمنٹ ایکسچینج ہے, کہ جس کو چاہے نوکری دے دیں, جو چاہے. ہر گورنمنٹ نے اپنے مفادات کے خیال اس کو استعمال کیا, تباہ کیا میرا خیال ہے. اور یونین جو ہے وہ اس کا بیسک ہے. سول ایویشن بھی اس کا میں سمجھتا ہوں اس کا بھی کوئی رول ہے. آئل کے بارے میں ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, فیول کے بارے میں بہت میجر مسئلہ ہے. مجھے یہ شکایت ملی ہے کہ اگر پی ایس او اور یہاں کا مینیجر مل جائے تو پھر آئل اور پھر اربوں کا نقصان. ہم نے ایک پائی چارٹ بنایا تھا جس میں فیول جو ہے اٹ از بٹوین 52 to 57%. یہ ہے, آپ یوں سمجھیں کوئی 3 سال پرانے فگرز میں ابھی کرنٹ, لیکن 50% سے اوپر فیول کا ہمارا ایکسپینس ہے. باقی سیلریز سے اراؤنڈ 19% ہے. کرو کے اوپر جو ایکسپینس ہے وہ 2% ہے, اور ادر کاسٹ از 24%. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تو میجر جو کرنچ ہے وہ فیول پہ آتا ہے. اب فیول پہ آپ نے جس کو مرضی جنرل مینیجر فیول بنا دیں, آپ کسی پروفیشنل کو ٹرین کر کے لے کے آئیں اس جگہ پہ. آپ دیکھیں ٹیمپریچر اوپر نیچے کیا, ڈینسٹی فرق پڑ گئی, والیوم فرق پڑ گیا, 1 ڈگری ٹیمپریچر کم لکھ دیا تو آپ نے وہاں پر والیوم زیادہ ہو گیا, آپ نے کہا اوکے ڈن, یہ جی اتنا لکھ دیا. اب مثال دے رہا ہوں میں, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دس از واٹ ہیپنس. اور اتنا فیول بچ گیا آپ کا, وہ کہاں جائے گا؟ یا ناؤ کمز ان, اب ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری پائلٹ ٹیکنیکس, اینڈ پائلٹس ہمارے الحمدللہ آل آؤٹ, دے آر دیئر ٹو ہیلپ, دے آر ریڈی ٹو ہیلپ, پرووائڈیڈ آپ ان کو آن بورڈ لیں, اپنے ساتھ لیں. اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ ایک آفس میں بیٹھ کے لیٹرز نکالتے رہیں اور لوگوں کی فٹنگ کرتے رہیں, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ ان کو آن بورڈ لیں, کانفیڈنس میں لیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, میں ابھی آپ سے ذکر بھی کر رہا تھا, اولیو اسٹوری امریکن ایئر لائن کی. 1980s میں رابرٹ کرینڈل واز دا چیف. انہوں نے کہا یار جتنی سیلڈ کی ٹریز ہیں سب میں سے ایک آلیو نکال لیں. آلیو کی پرائس اپنی جگہ, ویٹ ان کا کیلکولیٹ کر کے انہوں نے کہا کہ $100,000 پر اینم سیونگ ہو رہی ہے امریکن ایئر لائنز کی بیکاز آف اونلی دس. سنیں, آن دا کنٹریری ہمارے ایک فلائٹ پہ یہاں سے 2600 پانی کی بوتلیں لاہور بھیجی گئیں, اتارنا بھول گئے, کینیڈا چلی گئی,
2.6 ٹنز مائی گاڈ وہاں سے واپس بھی آئی 2.6 ٹنز. آپ دیکھیں ہم نے کتنا فیول جلایا. وی آر ناٹ کنسرنڈ. فیول کے بارے میں آپ کو بہت پرٹیکولر ہونا پڑے گا. ہم نے ایک بنائی تھی فلائی اسمارٹ. کتنے منٹ فلائی اسمارٹ بنایا تھا. اس میں ہم نے کہا کہ جی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں. آئی ایم سوری یہ چھوٹی نیٹی گریٹی ہے. تھوڑا سا ایک چیز بتاؤں گا آپ کو. چھوٹی نہیں ہے سر, بہت بڑی چیز دیکھیں, ہے. اگر اس پہ نظر رکھیں تو ہم کتنی چیزوں میں سے نکل سکتے ہیں. ہماری کم از کم ہماری 130-140 لینڈنگز ہوتی ہیں ایوری ڈے پی آئی اے کی. ہم نے اس میں کہا آپ 40 سے 50 لینڈنگز لے لیں, ناٹ مور. 777 اینڈ 320 ابھی ہیں, ان کی لے لیں. لینڈنگ کے بعد جب رن وے کلیئر ہو جائے, کیپٹنز پریروگیٹو ٹریننگ دے کپتانوں کو کہ 1 انجن آؤٹ ٹیکسی کر لیں. دنیا میں ہوتا ہے, نتھنگ نیو. اس کی صرف آپ سیونگز کیلکولیٹ کریں, میں آپ کو سیونگز دوں گا, 2 ارب روپے کی سیونگز ہے پر اینم. تو وائی کانٹ وی ڈو دس؟ یہ چیزیں کون انکارپوریٹ کرے گا؟ کس لیے کیوں نہیں ہو رہی ہے انکارپوریٹ؟ یہ چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپلز ہیں. آپ ان چیزوں کو کریں گے نا, کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کی فیول میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ انہوں نے جو اپنی جارڈن ایئر لائنز ہے, انہوں نے جارڈینین ایئر لائنز ہمارے برابر کی ایئر لائن ہے, اس کے تقریباً 38 جہاز تھے. اور جارڈن ایئر لائن نے ایک کام کیا تھا, انہوں نے یہ بولا ہے کہ انہوں نے 2012 میں پروفٹ پوسٹ کیے تھے اور ان کو 1.6 ملین کا نیٹ پروفٹ ہوا 2012 میں. دے ور ان لاس ان 2011. پی آئی نے بنایا تھا ان کو, بنایا پی آئی جی. اور انہوں نے جو کریڈٹ کس کو دیا ہے؟ اپنے پائلٹس کو. آئی ایم ناٹ سیئنگ سارے, دیکھیں دس از اے ٹیم, ناٹ اونلی پائلٹس لیڈ کرتے ہیں. میں ذرا کیونکہ میرے پاس ٹائم ہے, میں اب آتا ہوں سولوشن پہ, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ نئی حکومت عمران خان صاحب بہت کین ہے کہ پی آئی اے کو جو ہے وہ ایک پروفیٹیبل آرگنائزیشن بنایا جائے, اور اس سلسلے میں آپ تینوں سے اب میں مشورہ مانوں گا کہ کیا کیا جائے فوری طور پر. ایک ایکشن کافی ہے, ایک ایکشن کافی ہے. کیا ایکشن؟ جسٹ دیٹ, کیا آپ لیڈرشپ کو تو ٹھیک کریں, ایک دفعہ لیڈرشپ کو ٹھیک کریں. پی آئی اے میں لیڈرشپ کو, ایسے لیڈر کو لائیں جو ریلیٹڈ ہو, جو اوور نائٹ چینج کر دے. جی سر, جو اوور نائٹ چینج کر دے. فرض کیجئے میں اپنے کیمرہ مین کو بھیج دوں, بہت اچھا لیڈر ہے, یا وہ پولیٹیکل لیڈر سمجھ جائیں گے؟ نہیں, وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو جو پی آئی اے کا سٹاف ہے جس کو کانفیڈنس ہے ان میں, بہت سارے لوگ ہیں ایسی. پی آئی اے کے اندر سے لوگ ہو سکتے ہیں, پی آئی اے کے اندر سے لوگ ہو سکتے ہیں, پی آئی اے کے ساتھ جنہوں نے کام کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اچھا, اگر میں سر یہ یہاں پر ایک پوائنٹ رکھوں کہ واسٹ ایکسپیرینس آف بگ ایڈمنسٹریشن, اگر چیئرمین کے لیے, کیونکہ 2 پوسٹ ہے نا, ایک چیئرمین بھی اور ایک وہ ہے, ایبلٹی ٹو میٹر آرڈر اینڈ ڈسپلن, ٹھیک ہے سر, مسٹ بی ایکوینٹڈ, یعنی جو واقفیت یعنی وہ کرے وتھ دا کمپلیکسٹی آف پی آئی اے, جس کو پی آئی اے کے متعلق بہت کچھ پتا ہو, ایسا چیئرمین آنا چاہیے. کیا سب سمجھتے ہیں سر؟ اور میرا خیال ہے جو وہاں کے سی ای او ہیں یا ایم ڈیز ہیں, وہ جو وہاں سرو کرتے رہے ہیں, جو کور کو جانتے ہیں پی آئی اے کے, ان کو لگنا چاہیے بالکل, نہ کہ فورن ایجنٹ کو لانا چاہیے. دوبارہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہیے. کیا ایکسپیریمنٹ؟ سب کوئی ایئر لائن دنیا میں کرتی ہے نہیں. بزنس مین کو لے آئیں, شو میکر کو لے آئیں, انڈسٹریلز کو لے آئیں, ایئر فورس سے لے آئیں, یہ وہ جگہ تو نہیں ہے سر. جی سہیل صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو ایئر لائن کو ان اینڈ آؤٹ جانتا ہو اور 24 نہیں 25/7 کام کرنے کے لیے تیار ہو. مطلب اتنا کام ہے کہ آپ اور فیلڈ میں جا کے کام کریں. آپ یہ نہیں اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ کے اور آرڈر نکالتے رہیں بیٹھ کے. دس ول ناٹ سرو. آپ کو فیلڈ میں جانا پڑے گا, امپلائیز سے ملنا پڑے گا, ان کا موریل آپ کرنا پڑے گا, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اونلی دین آپ کو نظر آئے گا کہ جو میں بھی پائلٹس کی بات کر رہا تھا, پائلٹس کے ساتھ سارے امپلائیز ہیں, دس از ون ٹیم, اور یہ ٹیم کام نہیں کرے گی تو جہاز ٹیک آف نہیں کر سکتا. اور آپ میں اور ٹریول ایجنسی میں فرق یہ ہے کہ آپ کے پاس جہاز ہیں جو ٹیک آف کرتے ہیں. گورنمنٹ انٹرفیرنس کتنا کم کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے؟ دیکھیں جب نیسیسری ہو, گورنمنٹ انٹرفیرنس کبھی نہیں ہوتا جب تک آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ٹھیک ہوئے گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چیئرمین, بورڈ آف گورنر, ہنر فاؤنڈیشن کے نام بورڈ کے سارے آئے گئے تھے. ایک ہی دفعہ شجاعت عظیم صاحب لے آئے سب کو کہ چلو گھر کی بات ہے, چلتے رہو, جو مرضی میں کہوں گا کرو. نہیں, ایسے لوگ ایکسیپٹیبل, یہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کا ہم کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ ایک ایسے آدمی کو چیئرمین بنائے یا اس کو لائیں جو ایڈمنسٹریشن کا تجربہ جانتا ہو, واز
جو پی آئی اے کی کمپلیکسٹی کو سمجھتا ہو, بالکل صحیح, جو آرڈرز کو اپنے جو ہے امپلیمنٹ کرا سکے, جو ڈسپلن کو مینٹین کر سکے, جو پرسن وہ نوز پی آئی اے کو فرام دا کور جانتا ہو. اور بورڈ میں ایویشن ریلیٹڈ لوگ ہونے چاہیے, ایویشن ریلیٹڈ لوگ ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سوال رکھ رہا ہوں, یہ لگانے کے بعد پھر عمران خان صاحب کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا انٹرفیرنس بھی نہیں ہونا چاہیے. جب ان کا نہیں ہوگا تو کسی کا بھی نہیں پھر ہوگا, کسی منسٹر کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے کیا بولیں؟ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, جو انہوں نے باتیں کری, چیزیں اس چیز سے چڑھ چکی ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں دو چیزوں کے لیے کہ پی آئی اے کے مسئلے کیا ہیں اور پی آئی اے کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے, بیکاز ہم سارے محب وطن ہیں, اینڈ دیٹ از دی اونلی ریزن وائی, اینڈ وی وانٹ ٹو سی دس کنٹری. ہمارے بڑوں نے اس کنٹری کے لیے جانے دی ہیں, جانوں کے نذرانے دیے, اور ہم اس کنٹری کو ڈیفینڈ کریں گے کچھ بھی ہو جائے. بات یہ ہے سر کہ آج اگر آپ چاہتے ہیں پی آئی ٹھیک کریں تو سب سے پہلے آپ کو ایڈوائزر لگانا پڑے گا اوپر, بیکاز مائنڈ یو اٹ از ناٹ اے منسٹری آف ایویشن, it is a department of aviation which is directly under the prime minister, اور اس کا ایڈوائزر ہوتا ہے. آپ پچھلی مثالیں آپ کے سامنے منسٹری میں دے دیتے ہیں, ابھی ایویشن میں ڈال. تو میرا آپ سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایڈوائزر وہ لگانا پڑے گا جو کہ پاکستانی ہو, جو محب وطن ہو, جس کے دل اور دکھ اس کو کام بھی آتا ہو. وی ڈونٹ وانٹ کہ جی جس کو صرف محب وطن لگا دیا بٹ اف ہی از گڈ فار نتھنگ, ایک پاسنگ شو, وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. وی وانٹ somebody who is hands on, who's technocrat and who knows the local domestic industry, who knows the requirement of Pakistan and Pakistani and Pakistan International Airline and this travel trade, جو اب جس طرح سے یہ بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے حالات چیزیں جھک چکے ہیں ایئر لائنوں کے دنیا کے اندر, تو سب سے پہلے آپ کو وہاں سے شروع کرنا پڑے گا. تو ایڈوائزر لگایا تھا مہتاب عباسی, جی وہ مثال آپ کے سامنے میں, اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اس سے پہلے ایڈوائزر تو لگایا, مثال کیسا لگایا یہ ذرا بتائیں. اس کا رزلٹ آپ کے سامنے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ بول رہے ہیں ایڈوائزر لگاؤ, لیکن آپ نے ایڈوائزر کے لیے کوالیفیکیشن بتایا آپ کو. مہتاب عباسی جیسا نہیں, نو ناٹ ایٹ آل, کہ انہوں نے اپنے پی ایس کو اٹھا کر جو ہے وہ شجاعت الدین جیسا. اچھا دوسرا ایم ڈی بنا دیا. جی دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین سول ایویشن اتھارٹی. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی ایئر لائن, ٹھیک ہے, محب وطن پاکستانی ہے, ہم کہتے ہیں پی آئی اے نیشنل فلیگ کیریئر ہے, اٹ شوڈ بی آن دا ٹاپ آف ایوری پاکستانی کیریئر. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں ایئر لائنوں کے لیے, جب تک آپ اپنے ایئرپورٹس کا نظام ٹھیک نہیں کریں گے, آپ لوگوں کو فیسلٹی نہیں دیں گے, آپ 6 فریڈم ٹریفک ڈیولپ نہیں کر سکتے. آج ایمریٹس جیسی جو ایئر لائن یا قطر اتحاد جن کی ہم باتیں کرتے ہیں یا لوگ مثالیں دیتے ہیں, وہ بھی 6 فریڈم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کی پاکستان سے وہ ٹریفک اٹھا کے لے جاتی ہے رائٹ اپ ٹو یورپ, امریکہ, نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ اینڈ ویسٹ. پاکستان کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے, آپ اگر اسلام آباد, نیو اسلام آباد ایئرپورٹ وچ از اندر پینڈوراز باکس, اسلام آباد اوپن اسکائی کو بند کرنا چاہیے سر. سر میں آئی تھنک کیا کہتے ہیں, کوئی پالیسی نہیں ہے. نہیں سر پالیسی ہے, تبھی تو یہ سارا کا سارا آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں بہت بڑا ہے سر. سارے ہمارے لوگ ایمریٹس میں جا رہے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ مجھ سے کہا گیا تھا ایک زمانے میں کہ صاحب آپ نے ہماری پالیسی نہیں دیکھی. میں نے کہا صاحب وہ کہاں ہے, بتائیں تو ہمیں. یہ نواز شریف تو ان نے غوث علی شاہ صاحب تھے, ان سے کہا کہ بھئی آپ نے وہ بنا دی پالیسی؟ تو انہوں نے کہا ہاں صاحب. تو وہ کہنے لگے کہاں ہے, میں نے پوچھا تھا, تو کہنے لگے کہ وہ آپ نے اپروو کر دی تھی. پرائم منسٹر کو کہا انہوں نے, 1.5 پیج کا ایک پھرا تھا, اور اس میں ڈیفنس منسٹر تھا شاید وہ, میں نے ان کو بتایا تھا کہ رچرڈ نکسن نے جب اوپن اسکائی پالیسی بنائی تھی وہ 2 والیوم میں تھی. ابھی تک اس کے زمانے میں آدھی امپلیمنٹ ہوئی تھی. اس کو تو بڑا سوچ سمجھ کے, اور یہ تو 1.5 پیج کا ہے. ختم کرنا چاہ رہے ہیں اوپن اسکائی کو, اب تو وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. دے آر ناؤ اگینسٹ اٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریڈو کرو, ہاں اس کو تھنک اوور اٹ اینڈ اس کو ختم کریں, اینڈ کوئی ایسی والی پالیسی بنے جس میں نیشنل انٹرسٹ پہلے رکھا جائے, باقی چیزیں ہوں گی یہ یقیناً. ایک نام سر سامنے آتا ہے, جنرل آصف یاسین ملک نے کام کیا تھا. باقی لوگوں کے تو سر ایسے نام ہیں سر. آپ کا نور خان کا بڑا نام آتا ہے, آپ کا نام آتا ہے. ایک ہے جنرل آصف یاسین ملک صاحب. آپ سر میں نے کام کیا, اچھا کام کیا, اپرائٹ پرسن, گڈ گائے اینڈ اے ڈیسیژن میکر.
واسٹ ایکسپیرینس بھی ہے, PIA بھی جانتے ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے, میرے پاس وقت کم ہے, میں سولوشن پہ آ رہا ہوں, کیا کرنا چاہیے سر؟ اوکے, سولوشن یہ کہ جی جو ہینڈز آن بندہ لگائیں PIA میں, سول ایویشن میں, اینڈ ایڈوائزر جو کہ ٹریڈ کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 یہ کہ آپ نے جو اوپن اسکائی کی بات کی, سول ایویشن کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر اوپن اسکائی آپ ابالش کرتے ہیں تو ان کی کمائی میں فرق آئے گا. ٹھیک ہے, آئی تھنک اس کا بھی ایک میکینزم ڈرا ہونا چاہیے کہ جی اوپن اسکائی دینی ہے تو کس حد تک دینی ہے. اگر دبئی کے پاس 2 ایئرپورٹس ہیں, لیٹس سے ایک ایئرپورٹ ہے دبئی کا, تو ہم کیا ان کی ایئر لائن کو ہم سارے ایئرپورٹس کھول دیں فار ایگزامپل, بیکاز اف اٹس آن ریسیپروسٹی بیسس, یا اوپن اسکائی ختم کرنی تو اس کے اوپر آپ کو دیکھنا پڑے گا. تیسرا یہ کہ پورے سسٹم کو اوور آل کرنا ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی لے کے آنی ہوگی, اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. ہمیں PIA کے میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجک بزنس یونٹس بنانے پڑیں گے, بیکاز PIA کتنا بڑا جائنٹ ہے, ایک آدمی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. آپ ایک CEO رکھیں, اس کے نیچے آپ ڈفرینٹ جو ہے نا ڈپٹی CEOs رکھیں, ان کو ڈپارٹمنٹ ہیڈ کریں, ان کو دیں کہ جی آپ کا سیپریٹ کاسٹ سینٹر. کس کو رکھیں, یہی سوال ہمارے آ رہا ہے. کرائٹیریا ہے وہ لوگوں کو رکھیں جو PIA کو جانتے ہوں فرام دا کور, وہیں کے امپلائی ہوں, ایماندار ہوں, جن کا کا سارا نالج ہو PIA, وہی کام کر سکتا ہے نا سر, ورنہ تو نہیں کوئی کام کر سکتا نا. آپ نے ایک انجینئرنگ کے اسپیئرس کی بات کی تھی, مجھے ایک چیز یاد آ گئی. ضرور بتائیے سر. سر دیکھیں, آپ حمایت تو نہیں کر رہے ہیں. ایک مینوفیکچرر ہے ایئر بس اینڈ بوئنگ, اس کے انہوں نے اپنے وینڈرز رکھے ہوئے انڈر لائسنس, وہ لوگ بھی اسپیئرس بناتے ہیں. اب یہ 2 وینڈرز ہیں, مثال کے طور پہ ایئر بس کمپنی مینوفیکچرر, ان کے 2 وینڈرز ہیں, انہوں نے یہ ایک جیسے 2 پارٹس بنائے, ایک ABC ہے, دوسرا XYZ ہے, الگ الگ نمبرز کے ساتھ ہے, لیکن چیز ایک ہی ہے. یہ 20 روپے کا ہے, یہ 50 روپے کا ہے. تو ہمیں تو 20 روپے والا لینا چاہیے, کیونکہ مینوفیکچرر نے اپروو کیا ہوا ہے, اس کے انڈر لائسنس بنا ہوا ہے. ہم 50 روپے والا لیتے ہیں. یہ تو سر اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو بندہ بیٹھا ہوا جو اس کو ڈھونڈتا ہے چیزوں کو, وہ میجر کرائم ہے نا سر. وہ ڈیلی میں مارکیٹنگ, میں کسی وقت پروگرام کروں گا, مارکیٹنگ بھی بہت بڑا شعبہ ہے سر. B2B نہیں ہے آپ کے پاس, نہ B2B ہے نہ B2C ہے. کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے, میں فوراً ایک اور PIA پہ پروگرام کروں گا, اس پہ میں آؤں گا, مارکیٹنگ پہ بھی آؤں گا, اور شعبے پہ بھی آؤں گا, اس کے اوپر بھی بات کروں گا. ناظرین, ہم نے جو بات کی اس میں وہی چیز نظر آئی کہ کن کازز کیا ہیں. کازز یہ ہیں کہ ہیومن ریسورسز, یعنی جو آپ اوپر CEO لگاتے ہیں, چیئرمین لگاتے ہیں, MD لگاتے ہیں, وہ ان ریلیٹڈ لوگوں کو لگاتے ہیں جن کا کوئی ایکسپیرینس ایویشن کا نہیں ہے, اور جو کرپٹ بھی ہوتے ہیں, جو آنیسٹ نہیں ہوتے ہیں, انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں, آپ ان کو لگا دیتے ہیں. پھر فارن ایجنٹ ہوتے ہیں, یعنی آپ نے کسی انڈسٹریلسٹ کو لگا دیا تو کسی کوئی اور ان ریلیٹڈ لوگوں کو لگا دیا, ان لوگوں کو آپ لگا دیتے ہیں. دوسرا لیکیجز ہے, کرپشن ہے, بہت بڑا پیسوں کی لیکیجز ہو رہی ہے, کرپشن ہو رہی ہے جس کی کوئی روک تھام نہیں ہے, بڑے اور کوئی احتساب نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اوپن جو اسکائی پالیسی ہے, اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے, اور یہ جان بوجھ کے دیا گیا. انڈر ہینڈ اسٹیشن بیچے گئے ہیں, 55 اسٹیشن باہر کے سیل کیے گئے ہیں, اور وہ لوگوں نے سے بورڈ آف گورنر جس کا رسپانسبل ہے, ان کو لگانا چاہیے جو ایویشن کے لوگ ہیں. اسی طریقے سے سول ایویشن کا رول ہے. سول ایویشن کو اگر درست نہیں کیا جائے گا, اور پھر اس کو آئیدر آپ ایویشن میں رکھنا ہے, ڈیفنس سیکٹر منسٹری میں رکھنا ہے, یہ آپ ایکسپریمنٹ کرتے رہتے ہیں, تو تباہی تو ہونی ہے. پھر اکاؤنٹیبلٹی کا میں نے کہا, یونین یہ پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہیں, یہ یونین کو استعمال کرتے ہیں, یونین کو. اور یہ جو یونین ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, یہ PIA کی تباہی کی میجر ہے. اور اگر یہ یونین ہو جس کا انٹرسٹ اگر PIA ہو, جہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے, انٹرسٹ پولیٹیکل پارٹی نہ ہو, سیاسی جماعتیں نہ ہو, تو یقین مانیے جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یونین اس کی جو ہے مانیٹرنگ کر سکتی ہے بہت اچھی طریقے سے, اگر یونین ہونا چاہیے. تو یہ میجر کازز ہیں. اور میرے irregular ہیں, اپوائنٹمنٹ ہے, پروموشن کر دیا گیا, جونیئرز کو اوپر لا کے بٹھا دیا گیا, یہ بھی سب میرے پاس ہیں. کسی وقت اطمینان سے ہمیں پروگرام کریں گے. آپ تینوں کا سر بہت بہت شکریہ, وقت کم تھا, بہت امپورٹنٹ ہمیں انفارمیشن آپ لوگوں سے ملی, کازز میں ملے, سولوشن بھی ملی. عمران خان صاحب, ہم آپ کو یہ سارا تحفہ بھیجیں گے, یہ پروگرام آپ کو پرسنلی بھیجیں گے, تاکہ آپ PIA میں جب کسی کو لگائیں تو ایک دفعہ ان پروگرامز کو ضرور دیکھ لیجئے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کنسرن لوگ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.